بہت شکریہ صدر محفل اور دوست احباب، خاص طور پر سیدو صاحب تشریف رکھتے ہیں، احمد اویس صاحب، سیال صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ انسان اس کائنات میں پیدا ہوا ہے کسی مقصد کے لیے۔ ہم تو آج کل بس اپنے مسائل میں کھانے پینے دال روٹی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا اواری میں فنکشن کے بعد میں توقع کرتا تھا کہ ہماری بار ایسوسیشنز، بار کونسلز اٹھ کر سامنے آئیں گی اور اس ایجنڈے کو بے نقاب کریں گی۔ میں شکر گزار ہوں جناب ورک صاحب کا اور نظریہ پاکستان کونسل آف لائرز کا کہ یہ ہمت انہوں نے دکھائی، مرد مجاہد کی طرح آگے آئے۔ یہ کوئی نئی لڑائی نہیں ہے کہ یاد رکھیے گا، جب سے پاکستان بنا اس وقت سے دشمنوں کی نظر میں کھٹکتا ہے، وہ کسی شکل میں بھی ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے یہ پاکستان تا قیامت رہنا ہے۔ کسی کے مائی کے لال کی ہمت نہیں کہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ اس کی اساس کو کمزور کرنے کے لیے جب دیکھا کہ پاکستان کو پاکستان کے طور پر تو نہیں، تو اس کو توڑ کے، توبہ نعوذ باللہ، توڑ کے کوشش کرتے ہیں۔ توڑنے سے مراد یہ ہے اداروں کو چنا گیا پہلے، کہ پہلے ایک ایک ادارے کو چنا گیا کہ اس پہ گفتگو کی جائے، ڈسکشن ہو، اور اس کے بعد ہم مین ایجنڈے کی طرف آ جائیں۔ بات چونکہ لمبی نہیں کرنی ہے، کچھ چیزوں کا میں گواہ ہوں کہ جب لائرز موومنٹ شروع ہوئی، وکلا کی تحریک شروع ہوئی، تو بہت قریب سے کچھ چیزوں کو جانا۔ رزلٹ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ سیکنڈ لانگ مارچ میں میں ساتھ نہیں تھا، لیکن وہاں رہ کے اندر ایک بات بڑی واضح طور پر آ گئی کہ ٹھیک ہے، یہ وکلا کی تحریک تو تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک گریٹر ایجنڈا تھا جو اب آہستہ آہستہ کسی نہ کسی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وکلا موومنٹ میں جہاں وکلا ساتھ تھے تو لینڈ کروزر، پجارو، اس پہ بھی ایک کلاس آیا کرتی تھی، سول سوسائٹی بھی اکٹھی تھی، پھر جو سو کالڈ لبرل آج کہتے ہیں وہ بھی اکٹھے تھے۔ انہیں موقع بن گیا ہے کہ اکٹھا ہونے کا، تو کئی محفلوں میں شرکت ہوئی۔ آج جو ورک صاحب نے بات کی ہے، اسی دوران میں ایک محفل تھی ڈیوس روڈ پہ، ڈیوس روڈ کے اوپر ایک محفل تھی وکلا لائرز موومنٹ کے حوالے سے ہی، اور سول سوسائٹی نے منعقد کی تھی۔ ہمارے دوست فاروق طارق صاحب جو لیبر پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا اب ہم بھی چلے گئے۔ میں ذرا لیٹ ہو گیا، جب میں پہنچا ہوں وہاں پر اور گفتگو چل رہی تھی، نام نہیں میں لے رہا، کئی وکلا تھے، کئی سیاسی جماعتوں کے تھے۔ اب جو بات آج میں بات کر رہا ہوں 2008-7 کی، ایک دم انہیں نہیں پتا تھا کہ پیچھے میں بیٹھا ہوں، ایک دم گفتگو شروع ہو گئی کہ آئین کے اندر آرٹیکل 2A ختم کرنا۔ یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ڈاکٹر مبشر حسن کا کیس اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں NRO کے متعلق، اس میں بھی آرٹیکل 2A کے خلاف باقاعدہ ڈسکشن شروع ہوئی، اور موقع نہیں بن سکا کیونکہ ہماری سپریم کورٹ وائبرنٹ تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ پاکستان کی بقا جو ہے یہ آئین کے آرٹیکل 2A میں ہے، آبجیکٹو ریزولوشن میں ہے، اور وہ کیا تھی؟ وہی تو نظریہ پاکستان تھا، وہی تو نظریہ پاکستان تھا کہ جس کے پیچھے بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں نے تو سارا کچھ سنا، جب یہ ساری گفتگو وہ کر لی تو میں اٹھ کے آگے آ گیا۔
میں پھر اس محفل میں آ کر میں نے کھل کے بات کی. میں نے کہا کسی کی جرت ہے کہ آئین کا آرٹیکل 2A تبدیل کر سکے؟ ذرا ہمت تو کر کے دیکھے ہو. آنکھیں نکال لیں گے ان کی. اور وہ ساتھ ساتھ اب آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ چاہے ہمارے عدلیہ کے اندر بیٹھے لوگ ہو، چاہے وکلا میں ہو، سیاسی جماعتوں میں ہو، اور آپ بڑی آسانی سے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ان لوگوں کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. پاکستان اپنا پشتون تحفظ موومنٹ، پھر سیاسی جماعتوں میں نام نہیں ہے. فرحت اللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، چلے میں نام لے دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. فرحت اللہ بابر ہے، شیرین رحمان ہے، قمر زمان کارے ہے. پاکستان مسلم لیگ میں مریم نواز خود ہے، پرویز رشید ہے، زبیر ہے، اور جاوید لطیف ہے. پھر آپ ANP میں چلے جائیں، خٹک برادران، آپ اٹھا کر دیکھ لیں ان کو. علی وزیر وغیرہ کی سارے ان کی گفتگو کر دی. اب ذرا آ جائیں، حسین حقانی ہیں باہر بیٹھے، گل بخاری نام لے لیں، احمد وقاص گرایا، تو آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ بیٹھے باہر کیا کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کے اینکر حضرات میں سے دیکھ لیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بڑی، اور اس کی ایک وجہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایواری کے اندر جو فنکشن ہوا، کون کون سے لوگ وہاں اکٹھے تھے. اچھا، اور کمال کی بات ہے، وہاں ہماری عدلیہ کو بھی بدنام کرنے کے 130 نمبر پہ میں نے وقت ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کو لکھا. او بھائی، کس بنیاد پہ آپ نے 130 نمبر پہ ہماری عدلیہ بنا دیا آپ نے؟ یعنی یہ کیا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ 66 یا 70 سیاستدانوں کا جو ایک عدلیہ کو بڑی پلاننگ کے ساتھ بدنام کر رہے، پھر پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے کی سازش چل رہی ہے، اور اس کے لیے وہ لوگ سارے اکٹھے ہیں. صرف پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رائٹ مائنڈڈ لوگ ہیں وہ اکٹھے نہیں ہیں. اتنا زبردست سبجیکٹ تھا، میں سمجھا تھا حال بھرا ہوگا، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ یہ سوچنا ہے، یہ میری ورک صاحب کی یا سٹیج پہ بیٹھے ہوئے کی جنگ نہیں ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے حوالے سے ہے. وہ ایک ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں یہاں سے دین ختم ہو جائے. وہ بھول ہے تمہاری، کوئی دین نہیں ختم ہونا یہاں سے. یہ اس دین کے علاوہ وہ اس نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، اور وہ ہے نظریہ پاکستان. اور اس نظریہ پاکستان کو بچھانے کے لیے ہم اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے. یاد رکھیے گا، بھول میں ہے وہ لوگ، وہ اس بھول میں ہے. ہم ہر جگہ کھڑے رہیں گے اور اٹھیں گے. یاد رکھیے گا، پیچھے نہیں ہٹنا. ہم نے ان کے چہرے بے نقاب کرنے ہیں اور اکٹھا کرنا ہے رائٹ مائنڈڈ لوگوں کو. یہ آپ کی اور ہماری سب کی جنگ ہے، یہ کسی ذات کی جنگ نہیں ہے. اور اس کے لیے میں بہت خوش اس حوالے سے ہوں کہ ورک صاحب نے بہت زبردست ایک گیدرنگ کر کے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے سمجھنے کا. ابھی اور کبھی ذرا سوچئے گا کہ اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کئی چیزوں پہ گفتگو کرنا ضروری ہے. یہاں عدالتوں میں کئی فیصلے آ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور بتایا جاتا ہے بڑے ایماندار لوگ ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے، کون کیا کرنا چاہتا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے. یعنی کبھی یہ ہوا ہے کہ بار کونسل یا بار ایسوسی سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا لے کر چلے؟ آپ لوگ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ بار ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور ایک کیٹلسٹ کے طور پر کام کرتا ہے. یعنی اس معاملے کے اوپر تو بار نہیں آئی اکٹھی، انہیں فکر ہو گئی اس بات کی. یعنی وہ ایک صادق اور امین کے لفظ کو ان کے لیے عذاب بن گیا. ذرا سوچئے گا، یہی تو نظریہ پاکستان ہے. صادق اور امین آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن کیا وہ کوالٹیز عام آدمی نہیں ہونا چاہیے؟ سچا اس سے نہیں ہونا چاہیے؟ اور میں نا بڑی اجازت کے ساتھ پروگرام بات ختم کرنے سے پہلے صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں، ڈاکٹر اسرار کا میں بہت پرستار ہوں، ڈاکٹر الطاہر القادری، مولانا طارق جمیل، ہر ایک کو سنتے ہیں، لیکن ذرا سمجھنا ہے. میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات آپ تک وہ ضرور سنانی ہے. وہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ ابھی ہو کیا رہا ہے یہاں پر. ڈاکٹر اسرار احمد نے آج سے 20-25 سال پہلے کیا کہا ہے؟
اور یہ آپ صرف اسی بات کو سامنے رکھ کے اپنے پہ سن لیں وہ کیا کہتے ہیں. برا نہ مانیے، آج روئے عرصے کی سب سے بڑی منافق قوم پاکستان میں بستی ہے. میں نے کوشش کی صرف آپ کو صرف اتنا بتایا ہے یہ منافقین کی نشانی. دیکھیں ہم دین ہے، دین اسلام کے بغیر ہم ہیں ہی کچھ نہیں. ایمان گیا تو سب کچھ گیا. اور انہوں نے صرف اس لفظ میں سارا کچھ عرب مشکل کام کوئی نہیں ہے. ہمیں منافقین کا ساتھ نہیں دینا، یاد رکھیے گا. اور اگر ساتھ دیں گے تو احادیث مبارک آپ لوگوں کے سامنے ہے. نظریہ پاکستان ہماری میراث ہے، ہماری راہ ہے، ہمارا فیوچر ہے. اور اس پر انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے، قربانی دیں گے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.